زیست کے رنگ، سچ کی گواہی۔ فواد احمد ایک ایماندار افسر تھا۔ یہی وجہ تھی کہ سارا عملہ اس سے پریشان تھا، کیونکہ وہ نہ تو خود رشوت لیتا اور نہ ہی اپنے عملے کو رشوت لینے دیتا، لیکن عوام میں بڑا مقبول تھا۔ جس کسی کو اس کے ادارے میں کوئی کام ہوتا، وہ فواد احمد کے پاس جاتے اور بغیر کسی پریشانی کے ان کا کام ہو جاتا۔ اکثر اوقات لوگ اس سے کہتے کہ اگر اب جیسے ایماندار افراد ہر جگہ ہوتے تو عوام کو کوئی پریشانی نہ ہوتی۔ فواد احمد کے پاس ایک پرانے ماڈل کی کار تھی، جبکہ باقی افسروں کے پاس نئے ماڈل کی گاڑیاں ہوتی۔ جب کبھی اس سے کوئی پوچھتا کہ فواد صاحب، آپ نے اب تک وہی پرانی کار رکھی ہوئی ہے، اس کو کیوں نہیں بدلتے؟ تو وہ جواب میں مسکرا کر کہتا کہ جناب میری جیب اس کی اجازت نہیں دیتی۔ فواد ایک ایسے ادارے میں تھا کہ اگر وہ چاہتا تو راتوں رات امیر بن سکتا تھا، لیکن وہ ایسا نہیں کرتا تھا۔ وہ سرکاری مکان میں رہتا تھا۔ اگر وہ چاہتا تو شہر کے بہترین بنگلے میں رہ سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ اپنے ادارے میں تو وہ ایماندار افسر کی حیثیت سے مشہور تھا ہی، لیکن باہر کے لوگ بھی اس کی فرض شناسی اور ایمانداری کے قائل ہو گئے تھے۔ کچھ رشتہ داروں کو اس سے شکایت رہتی تھی کہ وہ ان کی مدد نہیں کرتا، جبکہ فواد کا اصول یہ تھا کہ قانون سب کے لیے ایک جیسا ہے۔ میرے رشتہ دار اگر قانون کی زد میں آتے ہیں تو وہ کسی خصوصی رعایت کے مستحق نہیں ہیں، اور یہی بات اس کے جاننے والوں کو پسند نہیں تھی۔ کچھ لوگ اسے پچھلے وقتوں کا انسان سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ فواد جیسے شخص کا اس زمانے میں کیا کام، اسے تو صدیوں پہلے ہونا چاہیے تھا۔ بہرحال فواد کو بھی یہ سب کچھ برداشت کرنا پڑ رہا تھا۔ وہ اپنی زندگی میں ہر لمحہ جہاد میں مصروف تھا۔ فواد ویسے تو ہر مجرم کی راہ میں رکاوٹ بنا ہوا تھا، لیکن ایک مخصوص گروہ جو غیر قانونی سرگرمیوں میں مصروف کا خاص طور پر فواد کی وجہ سے پریشان تھا۔ فواد کی اس نئے علاقے میں پوسٹنگ کی وجہ سے اس گروہ کی سرگرمیاں ماند پڑ گئی تھی۔ اب یہ لوگ چاہتے تھے کہ کسی طرح فواد کا تبادلہ یہاں سے کر دیا جائے۔ اس کے لیے کوششیں کی گئی، لیکن فواد کا تبادلہ نہ کرا سکے۔ اب انہوں نے فواد کو ہٹانے کے لیے دوسری قسم کی سازش تیار کرنی شروع کر دی۔ انہوں نے کسی طرح نشان زدہ نوٹ فواد کی ایک ماتحت ذیشان کے ساتھ مل کر اس کے میز کی دراز تک پہنچایا اور اس معاملے کو ایسی صفائی اور خوبی کے ساتھ انجام دیا کہ فواد کی حیثیت مشکوک ہو گئی۔ نشان زدہ نوٹ فواد کی میز سے برآمد کیے گئے اور یہ تاثر دیا گیا کہ ایک مقدمے کے سلسلے میں فواد نے ان لوگوں سے ایک بڑی رقم طلب کی تھی اور عدم ادائیگی پر انہیں مقدمات میں ملوث کرنے کی دھمکی دی گئی تھی۔ چنانچہ نوٹوں پر نشان لگوا کر دیے گئے۔ فواد کو ملازمت سے نکال دیا گیا، اسے باقاعدہ گرفتار کیا گیا، فواد پر مقدمہ شروع کر دیا گیا۔ تمام واقعات فواد کے خلاف جا رہے تھے اور یہ یقین ہو گیا تھا کہ اب فواد کو سزا ہو کر رہے گی۔ دوسری طرف فواد کے مخالفین خوشیاں منا رہے تھے کہ اب ان پر کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکے گا۔ فواد کے جس ماتحت نے فواد کو پھنسانے کے لیے جو کردار ادا کیا تھا، اسے اس کا ٹھیک ٹھاک معاوضہ دیا گیا، اور اب ذیشان اس گروہ کا منظور نظر بن گیا تھا، اور اب اس پر ان کی طرف سے کافی عنایتیں ہونے لگی تھی۔ ذیشان کا ایک ہی بیٹا تھا۔ وہ کافی عرصے سے موٹر سائیکل خریدنے کی ضد کر رہا تھا، لیکن ذیشان ہر بار اسے ٹال دیتا، اس لیے کہ اس کی جیب موٹر سائیکل خریدنے کی اجازت نہیں دے رہی تھی۔ لیکن اب اس کی جیب کافی بھاری ہو گئی تھی اور بیٹے سے محبت بھی بہت تھی، چنانچہ اس نے اپنے بیٹے کی خواہش پوری کر دی اور ایک موٹر سائیکل اسے خرید کر دے دی۔ نیا شوق تھا، اس لیے بیٹا سارا دن موٹر سائیکل پر دوستوں کے ساتھ گھومتا رہتا۔ 2 دن بعد عدالت میں پھر فواد کی پیشی تھی اور ذیشان کو بھی عدالت میں بطور گواہ پیش ہونا تھا۔ عدالت میں گواہ کی حیثیت سے اس نے اپنا بیان تیار کر لیا تھا۔ ابھی گواہی دینے میں 2 دن باقی تھے کہ اسے گھر پر ایک بری خبر ملی۔
کہ اس کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ایک بس سے ہو گیا ہے۔ بیٹا ہسپتال میں بے ہوش پڑا ہے اور موٹر سائیکل چکنا چور ہو گئی ہے۔ وہ دیوانگی کے عالم میں ہسپتال پہنچا۔ بیٹے کو خون میں لت پت دیکھ کر اسے اپنے آپ پر قابو نہ رہا، لیکن دوسرے لوگوں نے اسے سنبھالا۔ ڈاکٹر سے ملے جو اس کے بیٹے کا علاج کر رہا تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ اس کے بیٹے کو ہوش میں لانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اگر وہ ہوش میں آ گیا تو اس کی جان بچ سکتی ہے۔ بہرحال اس وقت دوا سے زیادہ دعا کی ضرورت تھی۔ ذیشان نے شاید زندگی میں پہلی بار دل کی گہرائیوں سے اپنے بیٹے کی زندگی کے لیے دعا مانگی، اور ساتھ ہی فواد کا واقعہ اس کی آنکھوں کے سامنے فلم کی طرح آنے لگا۔ کہتے ہیں کہ دل سے جو دعا کی جاتی ہے وہ اثر ضرور رکھتی ہے۔ ذیشان کی دعا بھی قبول ہو گئی۔ 24 گھنٹے بعد ذیشان کے بیٹے کو ہوش آ گیا۔ اگلی صبح عدالت میں گواہی تھی۔ جب ذیشان کی باری آئی تو اس نے وہی کچھ کہا جس کا عہد اس نے اپنے دل میں اس وقت کیا تھا جب وہ اپنے بیٹے کی زندگی کی دعا مانگ رہا تھا، اور وہ عہد تھا سچ کی گواہی۔ Thanks for watching.